बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ बासित अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके सामने जमात नाहल की शामिल निसाब किताब उर्दू क़वाइद इंशा के लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। हम उर्दू क़वाइद इंशा में से हिकायात यानी जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ रहे थे। आज उसका छठा लेक्चर है। जो गुज़िश्ता 5 लेक्चर्स हैं उसमें हमने कहानी नंबर 1 से लेकर कहानी नंबर 10 तक बगौर पढ़नी है और समझनी है। आज हम कहानी नंबर 11 और 12 को बगौर पढ़ेंगे और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो चलते हैं कहानी नंबर 11 की तरफ। कहानी नंबर 11 का उन्वान है हिरनी की दुआ, और उसके अहम निकात में से जो सबसे पहला नुक्ता है वो है सुबुक्तगीन का शिकार को जाना और शिकार का न मिलना। सुबुक्तगीन अजीज बच्चों आम आदमी था, बाद में जाकर हुक्मरान बना। शाम का वक्त करीब था। सुबुक्तगीन अपने फ़राइज़ से फारिग हुआ, घोड़े पर बैठा और जंगल की तरफ शिकार की नीयत से रवाना हो गया। जंगल में जाकर जब उसको ताज़ा हवा मिली, ताज़ा हवा के झोंके उसके साथ आकर जब टकराए, उसका दिमाग इंतहाई तरोताज़ा हो गया, खुश हुआ और शिकार की नीयत से मशरिक़ की तरफ कभी मगरिब की तरफ अपने घोड़े को दौड़ाता रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद कोई भी शिकार सुबुक्तगीन के हाथ ना लगा। आखिरकार उसने भी सोचा, सूरज को देखा कि सूरज बिल्कुल ढलने के करीब है, गुरूब होने जा रहा है। इससे कबल के अंधेरा छा जाए तो मैं शहर की तरफ वापस निकल जाता हूँ। सुबुक्तगीन जैसे ही शहर की तरफ वापस निकलना शुरू करता है, क्या देखता है कि रास्ते में उसको वापस जाते हुए हिरन का बच्चा मिलता है। अब ये नुक्ता है कि वापस जाते हुए हिरन का बच्चा साथ ले जाना, कि वो देखता है जैसे ही वापस जा रहा होता है एक हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जब शिकारी किसी शिकार को देख ले, जो सब्र की हदूद होती हैं उसको वो भूल जाता है। अब उसने गौर के साथ हिरनी की तरफ देखा और अपने सिधाए हुए घोड़े को जब एड़ी की ज़रब लगाई तो वो घोड़ा हिरनी की तरफ रुख करके उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। जो घोड़ा अब भाग रहा है, हिरनी चूँकि जवान थी, सेहतमंद भी थी, वो छलांगे लगाती हुई दौड़ती हुई शिकारी से बचते दूर चली जाती है। और बच्चा चूँकि अभी छोटा था, उसकी टांगें भी कमज़ोर थी, वो भाग नहीं सकता था। वो सुबुक्तगीन के हाथ लग जाता है, वो बच्चे को पकड़ता है, उसकी टांगें बांधता है और अपने साथ घोड़े पर सवार करके शहर की जानिब निकल पड़ता है। जैसे ही वो शहर की तरफ जा रहा होता है तो फिर देखिए अगला नुक्ता यह है कि हिरनी का बच्चे के ताक़ुब में शहर पहुंचना। अब आगे आगे सुबुक्तगीन जा रहा है, पीछे मुड़कर उसने फिर देखा भी नहीं। फिर रास्ते में क्या होता है कि इससे कबल के वो शहर में दाखिल होता है, शहर से थोड़ा सा बाहर, यानी जब वो शहर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसको एक इंतहाई दर्द भरी सोगवार आवाज़ सुनाई देती है। सुबुक्तगीन फरते हैरत में पीछे मुड़कर देखता है तो उसको क्या नजर आता है कि वही हिरनी जिसका बच्चा वो साथ ले जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे शहर तक आन पहुंची है। माँ की ये मोहब्बत देखकर सुबुक्तगीन का दिल भर आया, दिल उसका पसीजा। शायद उसको अपनी माँ से जो बिछड़ने का वक्त था वो याद आ गया। जैसे ही उसने हिरनी को देखा, उस बच्चे की टांगें खोली और उसे ज़मीन पर डाल दिया और वो हिरनी का बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जा पहुँचता है। माँ उस बच्चे को प्यार करती है, कभी उसको चाटती है, क्योंकि उसको उसका बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाता है। अगला नुक्ता कुछ यूँ है, बच्चे के लौटाने पर हिरनी का दुआ करना। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है और दूसरी गल आप भी कि बच्चे के लौटाने पर हिरनी का दुआ करना। अब जैसे ही सुबुक्तगीन उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर देता है तो वो माँ फरते मोहब्बत में अपने बेटे को चाट रही होती है। कभी वो सुबुक्तगीन की तरफ देखती है और कभी आसमान की तरफ देखती है। यूँ महसूस हो रहा था कि वो दिल ही दिल में सुबुक्तगीन के लिए कोई दुआ कर रही है। अब हिरनी का ये जब अंदाज देखता है तो सुबुक्तगीन भी बहुत हैरान हो जाता है। फिर क्या होता है, बुजुर्ग का ख्वाब में आना और गजनी की हुक्मरानी मिलना। जैसे ही ये वाक़या ख़त्म होता है, सुबुक्तगीन अपने घर चला जाता है। रात हर तरफ छा जाती है, स्याह चादर आसमान भी ओढ़ लेता है। सुबुक्तगीन अपने बिस्तर पर जाता है और आराम की नींद सो रहा
اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے، خواب میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور وہ اس کو آ کر سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ اس کو یہ جب دعا ملتی ہے، ہرنی کی جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بشارت دے دی جاتی ہے کہ غزنی کی حکمرانی تیری اولاد کے حصے میں آئے گی۔ بزرگ کی یہ خوشخبری سننے کے بعد سبکتگین جب صبح اٹھتا ہے، خواب کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اس کو وہ حقیقت تصور نہیں کرتا اور نہ ہی کسی خاطر میں لاتا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، شاید وہ خواب کو بھولنا بھی چاہتا ہے مگر خواب کو بھول نہیں پاتا۔ آخر ایک دن آتا ہے ایسا کہ جب البتگین جو غزنی کا حاکم تھا، وہ حاکم وقت جب مرتا ہے تو پھر سبکتگین کو غزنی کی حکمرانی کا تاج پہنا دیا جاتا ہے، اور یہ وہی سبکتگین ہے جو ایک ہمارے اسلامی ہیرو ہیں محمود غزنوی، اس کے یہ باپ ہیں۔ عزیز بچوں، اب اس میں دیکھیے گا کہ ہرن ایک جانور ہے اور سبکتگین ایک انسان تھا، لیکن ہیں دونوں اللہ کی مخلوقات۔ اب جب انسان یا کوئی بھی انسان یا مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرتی ہے، نیکی کرتی ہے، تو وہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کا اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ سبکتگین کی اس نیکی کا اس کو کیا اجر ملتا ہے اور ہمیں کیا نتیجہ اس سے ملتا ہے، وہ نتیجہ سن لیجیے کہ نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی، کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ تو تھی کہانی نمبر 11 جس کا عنوان ہے ہرنی کی دعا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ عزیز طلباء، اب بڑھتے ہیں کہانی نمبر 12 کی طرف جس کا عنوان ہے انصاف، اور اس کے اہم نکات میں سے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ کچھ یوں ہے، سلطان مراد کی مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی۔ سلطان مراد ترکستان کا ایک بادشاہ تھا اور اسلامی حکومت کا ایک حکمران۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی جو حکومتیں تھیں وہ اس کے نام سے لرز جایا کرتی تھی۔ انصاف پسند یہ ایک بادشاہ تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو تعمیرات کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، اور سلطان مراد کو مساجد کی تعمیر میں بہت دلچسپی رہتی تھی۔ ایک دفعہ سلطان مراد نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ کھینچا اور دل ہی دل میں اس کی ایک حسین تصویر اس نے بنا لی۔ اب اس نے سوچا کہ اس نقشے کے مطابق وہ ایک مسجد تعمیر کروائے گا۔ ایک انجینئر کا نام بہت زیادہ مشہور تھا۔ سلطان مراد نے پھر کیا کیا، انجینئر کو مسجد بنانے کا حکم دیا۔ اس انجینئر کو اس نے بلایا اور اس کو اپنا نقشہ اس کے سامنے پیش کیا اور کہا اسی نقشے کے مطابق مسجد میں بنوانا چاہتا ہوں۔ انجینئر کو بھی وہ نقشہ پسند آیا اور اس نے حامی بھر لی کہ میں اسی نقشے پر آپ کو مسجد بنا دوں گا۔ سلطان مراد نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے بیش بہا خزانہ بھی صرف کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، مسجد کی تعمیر شروع ہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال بدلتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا گیا، مال بھی خرچ ہوتا گیا۔ آخر کار وہ شاہکار جس کا یہ انتظار کر رہا تھا وہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے اور ایک بہت حسین مرقع عبادت کا بن کر سامنے آتا ہے۔ اب بادشاہ بہت خوش تھا مسجد کی تعمیر پر، اور انجینئر بھی چاہتا تھا کہ یہ جو مسجد میں نے تعمیر کی ہے، اب بادشاہ آئے اور ایک نظر اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد میری تعریف کے پل باندھ دے۔ عزیز طلباء، مسجد کی تعمیر پر مطمئن نہ ہونا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دینا۔ اب سلطان مراد کو اس مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد بلا لیا جاتا ہے کہ بادشاہ صحت سلامت تشریف لائیں اور آ کر اس مسجد کو دیکھ لیں۔ بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں، مسجد کو دائیں بائیں شمال جنوباً سارا دیکھتے ہیں اور خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اتنی حسین مسجد، اتنی حسین تعمیر ہونے کے باوجود بھی بادشاہ کی تعریف کی محتاج تھی۔ انجینئر صرف وہ لفظ سننا چاہتا تھا کہ جس سے اس کے دل کو سکون مل جائے، لیکن بادشاہ دراصل اپنے دل کے اندر ایک غصہ دبائے بیٹھا تھا جس کو وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو مسجد مطلقاً پسند نہ آئی۔ اس نے اپنا غصہ سنبھالنے کی بہت کوشش کی، جب سنبھل نہ سکا تو اس نے اپنی فوج کو حکم
حکم کیا کہ اس انجینئر کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب مسجد کی تعمیر پر وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس انجینئر کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اب انجینئر کو اور تو کچھ سوچتا نہیں ہے، وہ اپنا وہی کٹا ہوا ہاتھ لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر سلطان مراد کے خلاف دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ سلطان مراد نے ناحق میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ قاضی نے اس کو طلب کیا ہے، اس کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے، تو سلطان مراد عدالت کی ادب میں قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان مراد کے بیانات لکھے جاتے ہیں۔ سارا کچھ سننے کے بعد قاضی اس بات پر پہنچتا ہے، یہ فیصلہ سناتا ہے کہ جس طرح سلطان مراد نے ناحق اس انجینئر کے ہاتھ کاٹے ہیں، بالکل اسی طرح سلطان مراد کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، تاکہ جس طرح اس انجینئر کے ہاتھ سے خون کے قطرات گر رہے ہیں، بالکل اسی طرح اس بادشاہ کے ہاتھ سے بھی قطرات گرے، تاکہ انصاف کے اصولوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو قاضی کا فیصلہ سننے کے بعد جیسے ہی بادشاہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، تو یہ منظر دیکھنے کے بعد انجینئر کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ بلند آواز میں کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ انجینئر کا معاف کرنا کہ میں نے بادشاہ کو معاف کر دیا، مجھے میرا انصاف مل چکا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ وہ انجینئر کو بلا کر بہت سا مال و زر دیتا ہے اور رخصت کر دیتا ہے، تاکہ اس کی بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزر سکے، اور ساتھ ہی اس کو ایک بہت اطمینان یہ ملتا ہے اور یہ جملے ادا کرتا ہے کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ جو ان میں طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا اور غریبوں کو سزا دی جاتی تھی، لیکن سلطان مراد کی سلطنت کے قاضی نے انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے، چاہے بادشاہ ہو یا کوئی غریب ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں بھی یہی نتیجہ ملتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، جب انصاف کیا جاتا ہے تو سب کو برابری پر ہی انصاف ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ کہانی نمبر 11 اور 12 اس کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں، انہی نکات کو یکجا کیجیے گا اور تھوڑا سی تفصیل لکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں مشکل نہیں آئے گی۔ آپ کو یہ کہانیاں سمجھ آ چکی ہوگی، آپ نے سمجھ بھی لی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بقیہ کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔